بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 23، 24، 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہے. یہ تیسرا رکوع ہے سورہ الف لام میم سجدہ کا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس کے بعد پھر اس امت کو اللہ رب العزت نے آپ کو مخاطب کر کے چند ہدایات ارشاد فرمائیں. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی کہ تورات. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس میں تسلی ہے آپ کے لیے کہ قرآن کریم ہم نے کوئی نئی کتاب نہیں دی کہ دنیا میں پہلا کوئی واقعہ یہ پیش آیا ہے جس سے آپ کو یعنی جو لوگ قرآن کریم کو نہیں مان رہے ہیں ان کو کچھ تعجب ہو. ہم نے جس طرح آپ کو قرآن دیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو آسمانی کتاب دی تھی. اس میں آپ کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کو سن کر رنجیدہ خاطر نہ ہوں، کسی طرح کے غم کے اندر نہ مبتلا ہوں، کیونکہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قرآن کریم کی طرف بلاتے تھے اور ایک اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے، تو یہ لوگ کتنا بھی انکار کر رہے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، اس کو کوئی آسمانی کتاب ملتی. ایک ہمارے جیسا انسان ہے اور اس کو اللہ پاک نے آسمانی کتاب دے دی. ایک انسان کو آسمانی کتاب کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو دی تھی. موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے. جب ان کو آسمانی کتاب دی گئی ہے تو پھر آپ کو آسمانی کتاب دینے میں کیا دقت ہے؟ آپ کے لیے بھی تسلی ہے اور امت کے لیے بھی اس کے اندر ایک ہدایت ہے اور ایک ان کے لیے عبرت ہے کہ وہ غور و فکر کریں. چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ اس کے ملنے پر کسی طرح کا شک اور شبہ نہ کریں. کس کے ملنے پر؟ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے اس میں مفسرین کے بہت سارے اختلافات ہیں، یعنی صحابہ کرام سے، مفسرین سے اس کی الگ الگ تفسیریں آئی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ
اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کریم کے ملنے میں کوئی شبہ نہ کریں، جیسے ان کو کتاب دی آپ کو بھی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شبہ نہیں ہے، لیکن آپ کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت آپ کی امت سے فرما رہے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ملنے میں کوئی شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آسمانی کتاب ہے، برحق ہے، سچی کتاب ہے، اور اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اس کے نازل ہونے میں اور اس کے آپ کو ملنے میں کوئی کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی، اس کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا اور اللہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو چونکہ لقاء کے معنی ملاقات کے آتے ہیں، ملنا، ملاقات ہونا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ملاقات کی اپنے رب سے اور تب یہ کتاب دی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت پیشین کو ہی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانی کتاب دی تھی، اور اس آسمانی کتاب کی اشاعت میں، اس آسمانی کتاب کی دعوت دینے میں ان کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، اور عن قریب آپ کی ملاقات ہوگی ان سے، آپ اس میں کوئی شک اور شبہ نہ کریں۔ چنانچہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کے کہنے پر 50 وقت کی نمازیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ کم کرائی گئی، یہاں تک کہ وہ 5 وقت کی رہ گئی۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ گندمی رنگ ہے اور لمبے قد و قامت کے ہیں، ہائٹ ان کی لمبی ہے اور بال گھنگریالے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی اس کے اندر ذکر کیا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشین گوئی دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی اور اس کے اندر آپ کسی بھی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہ کریں۔ تو بہرحال یہ تمام روایات لی جا سکتی ہیں اور اس آیت کریمہ کا کہ یہ تمام مطالب بیان کیے جا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم اللہ پاک نے آپ کو آسمانی کتاب دی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، تو اس کے اندر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دی، ایسے ہی اللہ نے آپ کو بھی آسمانی کتاب سے نواز دیا۔ اور بھی اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ کسے؟ تورات کو۔ یہ تورات جو اللہ تبارک و تعالی نے دی، یہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے دی، جیسے اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس امت کو قرآن کریم جیسی عظیم دولت سے نوازا، ایسے ہی بنی اسرائیل کو کہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے اور وہ اس کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلے، ان کو اللہ پاک نے تورات دی تھی اور اس امت کو اللہ نے قرآن کریم دیا۔ تو یہ ہدایت تورات بھی ہو سکتی ہے ہدایت کا ذریعہ، اور یہاں ہدایت کا ذریعہ موسیٰ علیہ السلام خود ہو سکتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے نبوت عطا فرما کر اپنے لیے منتخب کر کے ہم نے آپ کو آپ کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہم نے ایسی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ جیسے یہ لوگ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے قائل ہیں، آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو بھی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس امت کی ہدایت کے لیے، تو لہذا آپ کی نبوت میں کوئی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے، آپ پر ان کو ایمان لانا چاہیے، اور جو کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ کا سچا اور آسمانی کلام ہی سمجھنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں امام بنائے، ائمہ، پیشوا، ان کے بڑے، ان کے رہبر، جو نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن انبیاء کرام کی تعلیمات کو اسی طریقے پر وہ لوگوں میں پھیلاتے تھے، لوگوں میں محنت کرتے تھے، ان کو شائع کرتے تھے۔
کیونکہ ہر جگہ نبی کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ان نبیوں نے اپنے خاص لوگوں کو، جنہوں نے کمال حاصل کیا، تقوی اختیار کیا، علم حاصل کیا، اس پر عمل بھی کیا، جو بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، ایسے لوگوں کو چنا گیا اور ایسے لوگوں کو پیشوا بنایا گیا، امام بنایا گیا، رہبر اور رہنما بنایا گیا لوگوں کا. تو وہ نبوت والی وہی تعلیم اور وہی دعوت جہاں جہاں اللہ کے نبی بھیجتے تھے تو وہ جاتے تھے اور ان لوگوں میں محنت کرتے تھے، جس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ملتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں ائمہ بنائے، ان میں ہم نے پیشوا بنائے، رہنما بنائے، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، ان کو دینی دعوت دیا کرتے تھے آسمانی کتاب کے مطابق. اسی طرح آپ کی امت میں بھی ائمہ ہوں گے، رہنما ہوں گے، پیشوا ہوں گے، جو اس قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں گے، لوگوں کو قرآن کریم کی دعوت دیں گے، ان کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں گے. اس میں پیشین گوئی بھی ہے اس امت کے لیے کہ یہ امت بھی محروم نہیں رہے گی. جیسے ان میں ائمہ بنائے گئے، اس امت میں بھی ائمہ بنائے جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنا رہے ہیں. لیکن ائمہ بنتے کیسے ہیں؟ اللہ پاک، چونکہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہے، نبی تو کوئی بنے گا نہیں. ہاں، نبی کے وارثین ہوں گے، نبی کے نائبین ہوں گے، نبی کے نقش قدم پر چل کر نبوت کی تعلیم کو لے کر لوگوں میں پھیلانے والے رہنما ہوں گے، ائمہ ہوں گے، پیشوا ہوں گے. لیکن یہ بھی بہت بڑا منصب ہے، چونکہ نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب ہے یہ کہ اللہ پاک کسی کو لوگوں کا امام بنا دے، اللہ کسی کو لوگوں کا مقتدا بنائے، پیشوا بنائے، رہبر اور رہنما بنائے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ اپنے خاص لوگوں پر یہ فضل فرماتے ہیں. تو یہ منصب امامت کا اور یہ رہنما بننے کا یہ کس وجہ سے مل سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لما صبروا، ایک تو صبر کیا انہوں نے، یعنی بنی اسرائیل میں جو ائمہ بنے تھے ان کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے تاکہ اسی کی روشنی میں سبق ملے اور ہدایت مل جائے اس امت کو بھی، اور ایک طرح سے ایک پیغام پہنچ جائے اس امت کے اندر کہ رہنما کے لیے اور امام اور پیشوا اور مقتدا کے لیے ضروری ہے صبر کرنا. کیونکہ جب وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی تلقین کریں گے، صراط مستقیم پر بلائیں گے، ان کو دین کی دعوت دیں گے، ان دین کی دعوت کو لے کر ان میں محنت کریں گے، تو بہت سے حالات آئیں گے، بہت سی لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیشہ جس طرح نبیوں کے مخالفین رہے، ان لوگوں کے بھی مخالفین ہوں گے. جیسے نبیوں نے صبر کیا، ان کو بھی صبر کرنا ہوگا. بنی اسرائیل میں جو ائمہ بنے انہوں نے صبر کیا، اس وقت کے جو حالات تھے ان پر صبر کیا، لوگوں نے جو تکلیفیں پہنچائی، جو کڑوی کسیلی سنائی، الٹا سیدھا کہا، اس پر بھی صبر کیا. اور اس پر بھی صبر کیا کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کی. جو صحیح مسئلہ تھا وہ لوگوں کو بتایا، انہوں نے صحیح رہنمائی کی. ورنہ موقع ایسے بھی آئے کہ لوگوں نے دنیا پیش کی اور یہ چاہا کہ مسئلہ ہمارے حق میں سنا دیا جائے، فتویٰ ہمارے مطابق دے دیا جائے، لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا. انہوں نے دنیا کے بدلے یعنی قرآن اپنی آسمانی کتاب کے بدلے، دین کے بدلے دنیا کو نہیں خریدا. آخرت پر دنیا کو کبھی انہوں نے ترجیح نہیں کی. حالانکہ جی تو چاہتا ہے، سب کا چاہتا ہے کہ بھئی دولت آئے گی اور اس سے ہمارے بہت سارے کام بنیں گے. اور ویسے بھی خاص طور سے جب انسان اس لائن کو اختیار کرتا ہے تو پریشانی کے حالات میں اور جو طرح طرح کی مختلف طرح کی پریشانی آتی ہیں، اس میں شیطان بھی ورغلاتا ہے بعض دفعہ. تو ایسے میں صبر کرنا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف، دنیا کے اوپر نظر نہیں، آخرت کے اوپر نظر، صحیح مسئلہ بتانا ہے. بنی اسرائیل کے بہت سارے علماء نے کیا کیا؟ تبدیلی کر دی اپنی آسمانی کتاب کے اندر. سرمایہ دار لوگوں کی خاطر آسمانی کتاب کو بدل ڈالا.
جو اس کے اندر حکم اللہ نے سب کے لیے نازل کیا، انہوں نے اس میں فرق کر ڈالا. غریب کے لیے یہ حکم ہے، امیر کے لیے یہ حکم ہے، جو صاحب دولت ہے، صاحب ثروت ہے، اس کے لیے بہت ساری گنجائشیں، اور جو بیچارہ غریب ہے اس کے لیے بہت ساری تنگیاں اور پریشانیاں. نہ جانے انہوں نے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا، بئس ما اشتروا بہ، کہ انہوں نے بہت بری خریداری کی ہے. یہ یعنی دنیا کے ذرا سے لالچ میں آ کر انہوں نے اللہ کا کلام بیچ ڈالا. تو جو ائمہ بنے، جو ان لوگوں کے اندر لوگوں کے رہنما بنے، انہوں نے صبر کیا، حالات پر بھی صبر کیا، پریشانیوں پر بھی صبر کیا، اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کیا، خیانت کرنے پر بھی صبر کیا. انہوں نے خیانت نہیں کی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر ان کو یقین تھا. جو اللہ نے ان سے وعدے کیے صحیح رہنمائی کرنے کے، جو ان کو بشارتیں دی گئیں، اس پر پورا کا پورا یقین تھا، اور اس یقین پر جمے رہے اور وہ عمل کرتے رہے، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا، تقوی اختیار کیا. تو لہذا رہنما بننے کے لیے یہ دو اصول ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں. ایک تو تقوی اختیار کرنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، علم نبوت کو اپنے سینے کے اندر لینا ہے. جب علم ہی نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیا علم سکھائیں گے اور دوسروں کی کیا رہنمائی کریں گے. تو علم بآیاتنا، اللہ کی آیات کا علم، اور پھر اس پر یقین، اور پھر تقوی، خوف خدا، اور جو حالات آئے ان پر صبر. تو جب یہ چیز، یہ صفات ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ پاک بہت کام لیتے ہیں ان لوگوں سے. انہیں اللہ پاک لوگوں کا رہنما بھی بناتے ہیں، اللہ پاک مقتدا اور پیشوا بھی بناتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں ایک اچھے مقتدا، اچھے رہنما اور اچھے امام کے لیے. اب ان لوگوں کا یہ سوچنا کہ ہم کتنی بھی مخالفت کریں ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم حق پر ہیں. وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، حق کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. نہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے سبق لے رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانی کتاب دی تھی، تو یہ اللہ نے اسی طرح قرآن کریم دیا ہے، اس کو ہمیں مان لینا چاہیے، ایمان لانا چاہیے. اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہے، مشرکین مکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو باطل ہیں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں. اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا یہ لوگ رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، کیا یہ لوگ سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. یعنی کتنی ساری بستیاں ہیں، کتنے سارے علاقے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا ان سے پہلے. اور وہ تباہ کس وجہ سے ہوئے یہ اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے حق کی مخالفت کی، وقت کے نبی کی مخالفت کی، انہوں نے دین کی دعوت کو ٹھکرایا، ایک اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا، انہوں نے آسمانی حکامات کی پرواہ نہیں کی، اور غفلت کی زندگی گزارنے میں لگ گئے. اللہ فرماتا ہم نے سب کو ختم کر دیا. یہ یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں. اور مشرکین مکہ یمشون فی مساکنہم، یہ جب سفر میں جاتے ہیں ملک شام، ملک مصر، تو ان کے گھروں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے علاقوں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ ان کے مکانات کس طرح کھنڈروں کے اندر تبدیل ہو گئے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات آئے تھے ان لوگوں پر. ان عذابات کے آثار، ان کی نشانیاں آج تک موجود ہے. یہ کیوں رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہیں ان سے، کیوں یہ سبق نہیں لے رہے ان سے. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں. اگر غور کریں تو بہت سی عبرت ملے گی اور سبق ملے گا ان نشانیوں میں. جو آثار، جو علامات ابھی تک اللہ کے عذاب کی وہاں موجود ہیں، تو اس میں اگر غور و فکر کرے بہت سی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ یعنی اس طرح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک ایک بات ان کو بتائی جا رہی ہے، اور پریکٹیکلی جن چیزوں سے یہ گزر رہے ہیں وہی چیزیں ان کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. کوئی ایک نئی چیز، کوئی الگ سے نئی چیز نہیں آ رہی کہ جو ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی. ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ جب تم سفر میں جاتے ہو، قوم لوط کی بستیوں سے گزر کے جاتے ہو، قوم عاد، قوم سمود کے علاقوں سے گزر کے جاتے ہو، اور دوسری مختلف قومیں آئی ہیں جن پر اللہ کے عذابات آئے ہیں، تم دیکھتے ہوئے جاتے ہو ان کی بستیوں کو، علاقوں کو، ان کے کھنڈروں کو، اور تمہیں معلوم ہے ان کی ہسٹری کیا ان کے ساتھ ہوا، کس وجہ سے ہوا. پھر تم سبق حاصل نہیں کر رہے اور رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، تو گویا کہ جان بوجھ کے تم بہرے بنے ہوئے ہو. اگر آج آنکھیں نہیں کھولی اور آج ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کل قیامت کے دن بہت برا پچھتانا ہوگا. اس سے پہلے ہمیں عبرت حاصل کر لینی ہے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا اللہ سے وعدہ کر لینا ہے. اسی کے اندر عافیت اور سکون ہے، دونوں جہاں کی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.